ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ سلفی عقیدے کے مطابق جو بھی مسلمان حکمران آئے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن بعض سلفی ساتھیوں کا دل کسی خاص حکمران یا ملک کی حکومت کے ساتھ یوں جڑ جاتا ہے کہ اس کے حاکم نہ رہنے کے بعد بھی اس کی غیر شرعی حمایت کرتے ہیں، نصیحت کریں. ساتھی نے کہا سلفی. بے شک جو حکمران کے معاملے میں جو سلف الصالحین کا جو طرز عمل رہا ہے، جو عقیدہ منتقل ہوا ہے سندن نسلاً و نسل، علماء کی نسل سے اگلے علماء تک، ان کی کتب میں سے اگلے علماء کی کتب میں سندن سند کے ساتھ جو ہم تک پہنچا ہے، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح، اپنے آپ سے نہیں، علماء نے اپنے آپ سے منتقل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھلا کر گئے، جو انہوں نے منتقل کیا. آج تک جو عقیدہ ہمیں حکمرانوں کے ساتھ معاملات کرنے میں جو ہمیں عقیدہ ملتا ہے وہ یہ ہے مختصراً کہ ہر مسلمان حکمران غض نظر وہ عدل پسند ہو یا وہ ناانصافی کرنے والا ہو، وہ اپنی جو رعایت عامہ ہے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہو یا ظلم زیادتی کرنے والا ہو، جب تک وہ مسلمان ہے اس کی فرمانبرداری کی جائے گی ہر اس چیز میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں. اس کی ہر اس چیز میں فرمانبرداری کی جائے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں. کون مثال دے گا کہ حکمران کی اطاعت اس چیز میں واجب ہے کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں؟ جی، ٹریفک رولز. احسنت. حکمران جو ہے آپ کے ملک کا، اس نے ٹریفک رولز کو تعین کیا ہے کہ یہ سگنلز لگیں گے، یہ اشارے ہوں گے، یہ لائنیں لگیں گی، یہاں پہ یو ٹرن کا سائن ہے، یہاں پہ رکنے کا اجازت نہیں ہے، جو بھی ہیں زیبرا کراسنگ، ساری جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری. کیا ان چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ ریڈ سگنل پر مت رکو؟ کیا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ زیبرا کراسنگ مت کھینچو؟ نہیں ہے یہ چیزیں. مطلب یہ چیزیں کن میں؟ مباحات میں سے ہیں. یہ دنیاوی معاملات میں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی کلام نہیں فرمایا کہ ہم دیکھیں کہ ہماری طرز حیات ان چیزوں سے بہتر ہو سکتی ہے تو ہم اسے اپلائی کریں. صحیح. تو اگر حکمران یہ کہتا ہے ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، ان رولز کو فالو کرنا ہے. صحیح. تو اس میں ایک اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹریفک رولز کو شمولیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر قسم کے جو ان کو فالو نہیں کرتے حکمران کی، وہ نافرمانی کر رہے ہیں. ساری چیزیں شمار ہیں اس میں. صحیح. کیونکہ یہ رولز رکھے گئے ہیں لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے، لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے. کیونکہ اگر رولز نہ ہو، سگنلز نہ ہو، لینیں نہ بنی ہو، یا پھر ٹریفک پولیس نہ ہو جو چیک کرے کہ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں کیا ان کے پاس تعلیم ہے گاڑی چلانے کی، کیا انہوں نے لائسنس لیا لائسنس کے بغیر. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں اور فائنز کیوں رکھے گئے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی زندگیاں بچیں. یہ نہ ہو تو کتے بلیوں کی طرح لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوں. چوراہا ہے اس میں سب آ رہے ہیں سپیڈ سے، کوئی نہیں رکتا، کیا ہوگا؟ صحیح. تو اس میں حکمران کی اطاعت ہے. صحیح. لیکن ایسی چیز حکمران جو ہمیں حکمران کہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، اس میں ہم نے اس کی فرمانبرداری نہیں کرنی. صحیح. کون دے گا اس کی مثال کہ حکمران ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور اس میں اس کی نافرمانی کرنی ہے؟ جی، پروٹیسٹ کرنا. صحیح. یہ جو ریلیاں نکالنا، ٹھیک ہے، ریلی نکالنا، ریولوشنز کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، حکمران آپ کو کہتا ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ میرے خلاف ریلی نکالیں کیونکہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے. ہم کہتے ہیں اس میں ہم حکمران کی اطاعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. کیسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے؟
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے, اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں سے جو تمہارے حکمران بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. آیت ہے قرآن کی. صحیح. جب اللہ نے کہا اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو, حکمران خود اٹھ کے کہتا ہے میری نافرمانی کرو, میرے خلاف بولو, میرے خلاف ریلی نکالو, میرے خلاف نعرے بازی کرو, کس کی سنیں گے؟ حکمران کی سنیں گے, اللہ اور رسول کی سنیں گے؟ اللہ رسول کی سنیں گے. صحیح. حکمران جو ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے, کوئی نماز نہ پڑھے, اس کی فرمانبرداری کریں گے؟ نہیں کریں گے, نماز پڑھیں گے. حتیٰ کہ وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں مارے نماز پڑھنے پہ, تب بھی اس کی نافرمانی کریں گے, نماز پڑھیں گے. صحیح. لیکن اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں, اس میں تفصیل ہے کیونکہ یہ چیزیں اتنی عام ہیں, لوگ کہتے ہیں مطلب جابر حکمران کی بھی اطاعت کرنی ہے, غیر عدل پسند حکمران کی بھی اطاعت کرنی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا حق نہیں استعمال کرنا حکمران کو چننے میں. کیوں یہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے ان چیزوں پہ؟ کیونکہ دینی تعلیمات سے دور ہے, اللہ کے فرمان سے نہ آشنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہ آشنا ہے, اس لیے تعجب کھاتے ہیں. جو اللہ اور رسول جس نے آپ کو حکم دیا ہے نماز قائم کرو, وہی اللہ اور رسول ہے جس نے کہا حکمران کی اطاعت کرو. کیا فرق ہے؟ اس پہ تمہیں نہیں کھٹکتی, اس پہ تمہیں کھٹکتی ہے. مومن وہ تھوڑی ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان میں سے وہ چنے جو اس کے دل کو بھاتا ہے, اور اس کو کنارے پہ رکھ دے جو اس کے دل کو نہیں بھاتا. صحیح. بہت سارے لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ جو کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہوگا, یہ تو کوئی سازش ہے. اچھا سازش, اتنی پرانی سازش ہے تو تم مانتے ہو کہ یہ جو کتاب میں, اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کتاب کبھی تبدیل نہیں ہوتی, لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تم مانتے ہو قرآن میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی تا قیامت. تو پھر یہ جو لکھے ہیں الفاظ, یہ سازش ہے اس کے کتاب میں یعنی کی گئی ہے, کسی نے آ کے تلوے چاٹنے والے علماء نے لکھی ہے, ایڈ کیا جس طرح تم کہتے ہو؟ نہیں. تو حکمران کے بارے میں یہ عقیدہ ہے صحابہ کے وقت سے لے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے حکمران آئیں گے جن کے شیطانوں کے دل ہوں گے انسانوں کے جسم میں. تو صحابہ نے پوچھا انقاتلہم یا رسول اللہ, کیا ہم ان سے لڑائی کریں, قتال کریں؟ مطلب جس کا دل شیطان کا, کیا اس سے بدترین شخص ہے کوئی؟ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کرنا قتال حتی تقام فیکم الصلاۃ, جب تک وہ تم میں نماز قائم نہ کرتے رہے. صحیح. یا پھر تم ان سے کفر بواح دیکھو, ایسا کفر جو واضح ہے, جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے دلیل ہے. یہ نہیں کہ جو حکمران ہے کیونکہ اس کی حکومت میں سود خوری کا نظام جو ہے, اس کا جو بازار ہے وہ گرم ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ حکمران سود خوری سے راضی ہے, اس نے اس کو حلال قرار دیا لہذا وہ کافر ہے. نہیں. صحیح. یہ جو تانے بانے جوڑنے ہیں, نہیں, تانے بانے کے بغیر ڈائریکٹ ایسا کفر ہو, کفر کھلا کفر, جیسے یہ ہو کہ وہ کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ نماز کوئی واجب نہیں. صحیح. یا سود حرام نہیں, یہ کفر بواح ہے. صحیح. لیکن کیونکہ اس کی حکومت کے تھلے ساری چیزیں ایک آج کل کے بالخصوص جو جمہوری حکمران ہے, یہ تو بیچارے ان کے پاس کیا حکومت ہوتی ہے, ان کی تو کوئی حکومت ہی نہیں. صحیح. ان کو تو ایک طرف سے ایک کان کھینچتا ہے, دوسرا دوسری طرف سے ٹانگ کھینچتا ہے. تو یہ جو سود خوری کا نظام ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو حکمرانوں نے اس کو رائج نہیں کیا, یہ جو لوگ ہیں عوام الناس وہ چاہتے ہیں اس نظام کو. اس میں ان کا مفاد ہے, ان لوگوں کا جس کا شیخ نے یہاں پر ذکر کیا, جو دولت کے غلام ہیں. تو لوگ اگر کھولیں, یعنی مثال کے طور پہ جو بینک ہے, بینک کے جو مالکان ہیں
یا بینک کے جو انویسٹرز ہیں جو بھی ہیں ان کے پیچھے پارٹنرز ہیں, انہوں نے کیا حکومت کے زور پر یا حکمران کی حکم پر وہ بینک کھولا ہے یا اپنے اختیار سے کھولا ہے؟ اور یہ جو بینک کا اونر ہے اور اس کے ساتھ جو اس میں اس کے پارٹنرز ہیں وہ خود مختار ہیں کہ نہیں ہے؟ انہوں نے خود اپنی چوائس سے کھولا ہے تو پھر یہ حکم اس پہ بھی لگاؤ. پھر وہ لوگ جو جا کے راضی ہوتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں سود خوری کی اور وہ ٹرانزیکشنز لوگوں کے لیے آسان کرتے ہیں, ان پر بھی پھر وہ حکم لگاؤ. صرف حکمران پہ کیوں یہ حکم لگتا ہے کفر کا؟ سب پہ لگاؤ, اور پھر اپنے آپ پہ جو جا کے اس بینک میں پھر اکاؤنٹ کھولتا ہے. تو یہ تانے بانے جوڑنے والا کفر نہیں, کفر بواہ کھلا کفر جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک حکمران کی اطاعت واجب ہے مسلمانوں پر. اور سوال کا جو سب سے اہم نقطہ اس کی طرف آتے ہیں کہ کچھ سلفی ساتھی ہیں, اور تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح کون سا سلفی ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ عقیدہ پتا ہو, کیونکہ سلفی وہ ہے جس نے سلفی عقیدہ اپنایا ہو کلی طور پہ, صرف الوہیت میں نہیں, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے باب میں نہیں, صرف نماز میں رفع الیدین کے باب میں نہیں, صحیح, صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے باب میں نہیں, ہر چیز جو عقیدے میں شامل ہے, بنیادی اصول میں شامل ہے, سلفی اصول میں شامل ہے, وہ سب کے سب اپنائے گا تو وہ سلفی ہوگا. اس میں سے وہ ایک بھی ٹھکراتا ہے, اور ٹھکرانے میں اقسام ہو سکتی ہے لوگوں کی, شاید وہ جاہل ہے اس چیز سے, اس اصل سے کہ حکمران کی اطاعت واجب ہے اس پر. اگر یہ ہے تو وہ سیکھے پھر, کیونکہ وہ جاہل ہے, اور جاہل کی دوا کیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اگر وہ جانتا ہے, کہتا نہیں مجھے پتا ہے حکمران کی اطاعت واجب ہے, لیکن یہ وہ ہو آئیں شائیں بائیں دائیں, پھر اسے کہا جائے گا تمہارا آئیں بائیں شائیں کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں, توبہ کرو اس چیز سے اور چھوڑو اپنی اس گمراہی کو. اور اگر وہ اس پہ مصر ہوتا ہے تو ایسا شخص جو ہے پھر وہ سلفی نہیں, کیونکہ اس نے بنیادی اصول میں سے اصول کو ٹھکرایا. تو سوال ہے کہ سلفیوں میں سے ایسے ہیں جو کسی سابقہ حکمران کے ساتھ اپنا دل جوڑ لیتے ہیں, اور جب وہ حکمران کے منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کو اچھا لگتا تھا, اس سے کوئی ایسے کلمات ہوئے ہیں جو دینی لحاظ سے اچھے تھے, وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا یا جو بھی کرتا تھا یہ چیزیں, ٹھیک ہے مثال دے رہے ہیں, بلکہ مثال کیوں دیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, جس طرح عمران خان ہے جب یہ حکمران تھے تو یہ جو باتیں کچھ سلفی ساتھیوں کو بھاتی تھیں کہ یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ قائم کریں گے, ریاست مدینہ قائم کریں گے, ریاست مدینہ قائم کریں گے. ان سے پوچھو اس کی ریاست مدینہ کی ڈیفینیشن کیا تھی, کیا تھی اس کی ریاست کی, مدینہ کی ریاست کی ڈیفینیشن کیا, کون بتائے گا؟ فلاحی ریاست. ٹھیک ہے, تو بات کس پر آ گئی؟ دینار و درہم پہ, کہ لوگوں کو مال ملے گا فری, وہ ویلتھ ڈسپیرٹی نہیں ہوگی, سب کو جس کا حق ہے اس کو مال ملے گا, کرپشن نہیں ہوگی, یہ ساری چیز, یہ اس کی ریاست مدینہ کا مفہوم ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. ریاست مدینہ جس بھی قائم ہوئی تھی وہ اللہ کی توحید پر قائم ہوئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو مزار ہوتے تھے, قبریں, ان کو اکھڑوایا علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر. صحیح, یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اس نے اس کا الٹ کیا. اس سے پہلے آنے والی جو حکومتیں تھیں, جو حکمران ہے, جب یہ کہا جاتا ہے ان کی اطاعت کی جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ہم نے پیغمبر یا فرشتہ بنا دیا ہے. ان کی غلطیاں, ان کا جبر سارا ان پر لوٹے گا قیامت والے دن اللہ کی طرف سے. صحیح, لیکن پرانے جو حکمران تھے ان میں سے ہمیں یہ چیز نہیں ملی کہ انہوں نے شرک کے بازار گرم کیے ہوں. ان کو زمین میں سے کھود کے ان کو واپس سے لوگوں کی رہائش کے لیے, یعنی اس کو آباد کرنے کے لیے اس نے زمین میں سے کھودا ہو. آپ دیکھیں اس نے کتنے مندر جو ہیں جو تہس نہس ہو گئے تھے, برباد ہو گئے تھے, لوگوں کو یاد نہیں تھے کہ وہ مندر بھی ہے وہاں پر, وہ کھدوا کے ان کو رینوویٹ کروا کے وہاں پہ پھر سے غیر اللہ کی پوجا اور ٹن ٹن اور اس میں بینڈ باجے اب بجتے ہیں.
یہ ریاست مدینہ ہے. تو کچھ سلفی ساتھی جس طرح انہوں نے کہا بحق کہ وہ اب عمران خان کے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں کہ وہ حکمران کے منصب پہ نہ بھی رہے تو وہ مستحق حکمران تھا، کیونکہ ناحق اس کو ہٹایا گیا ہے تو اس کی ریلیوں کی بھی وہ تائید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دی ہے ایک پیسفل پروٹیسٹ کی. کتنا پیسفل ہے دیکھو، ایک تو وہ مر گئی بیچاری، آج بھی ساتھی کہہ رہے ہیں گولیاں چلی، کتنا پیسفل ہے دیکھیں. اور وہ سب چھوڑیں، مرنے کی نہ چھوڑیں، صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ 9 دن میں جو لانگ مارچ لاہور سے لے کر اسلام آباد تک پہنچے گی جی ٹی روڈ سے، جس پہ پنجاب کے بڑے بڑے شہر اور قصبے واقع ہیں اور ان قصبوں میں لوگ رہتے ہیں، جن میں لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اس روڈ سے اپنی جابز پہ جانے کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، بزرگ ہسپتال جاتے ہیں، حاملہ عورتیں اپنا بچہ پیدا کرنے کے لیے ان کو ہسپتال جانا پڑتا ہے، 100 ضروریات ہوتی ہیں. تو یہ جو پورا جی ٹی روڈ بلاک کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی جو زندگی حرام کی ہوئی ہے، اس کا اجر ملے گا عمران خان کو. یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے. سپریم کورٹ نے کیونکہ اجازت، سپریم کورٹ بھلے اجازت دے، کسی کی جب حکمران کی اطاعت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، تو سپریم کورٹ تو کسی وارے نیارے میں نہیں ہے، وہ تو آتی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اب کہنا نہیں کیونکہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، کیونکہ کرپشن کے خلاف کرتا تھا، کھل کے سارا سامنے آ گیا کہ کرپشن اس نے کتنی کم اور کتنی زیادہ کی ہے، وہ بھی پتہ چل گیا سب کو. اور وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، وہ ان کے جو پیروکاروں میں سے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس نے مائک میں بول کے گوشہ وہ جو ہے وہ بھی پردہ فاش کر دیا کہ خان صاحب تھوڑا اسلامی ٹچ دیں. تو یہ ٹچ ہوا کرتا تھا، یہ جو ریاست مدینہ کا بار بار جو ریپیٹیشن تھی، یہ ٹچ تھا اسلامی. مطلب کیا تھا؟ وہی چیز جو آج سبحان اللہ ہم جو درس ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخرت کا کام دنیا کے مقصد کے لیے، بس یہ تھا. تو ہم کہتے ہیں سلفی ہو غیر سلفی ہو، اس کو اجازت نہیں کہ وہ اس طرح کی ریلیوں میں اس طرح کے لوگ جو معاشرے کا امن برباد کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں مشکل جو جس شخص کو، بلکہ ہم کہتے ہیں شخص کو چھوڑیں، اللہ کی جمادات میں سے کسی چیز کو نقصان پہنچے گا، اس سب کا گناہ اس کو ملے گا اور جو اس کے ساتھ ہیں اور جو اس کے سپورٹرز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے پہ جاتے تھے کافروں کے خلاف، جو برحق جنگ ہوتی تھی اللہ کا کلمت التوحید بلند کرنے کے لیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو کہتے تھے کسی درخت کو مت کاٹنا، کسی بوڑھے بزرگ عورت کو نقصان مت پہنچانا، وہ جو رہبان جو وادیوں میں اور غاروں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی مت چھیڑنا. تو یہ پچھلی جو ہوئی تھی ریلی، اس والی کا مجھے نہیں پتا، آپ نے دیکھا تھا کتنے، جب یہ پشاور سے آنے لگے تھے تو کتنے انہوں نے درخت جلائے، کتنی انہوں نے آگ لگائی پیڑ پودوں کو. یہ اللہ کی مخلوق ہے، برحق لگائی، تباہ کیا ان کو؟ نہیں کیا. جب اللہ کے نبی برحق جہاد کا پرچم بلند کر کے جب یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ پیڑ پودوں کو مت کاٹنا، تو کوئی شخص نہ حق دعویٰ لے کے نکلے اور پیڑ پودوں کو نقصان پہنچے، اس کو اجر ملے گا. پیڑ پودوں کی بات کر رہے ہیں ہم، کتنے لوگ کتنی تنگی میں ہوں گے آپ سوچیں. لوگ، آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں لوگوں کی جو بددعا ہیں اس تک پہنچیں گی، اور جو اس کے پیروکار اور اس کے حمایتی ہیں سب کو، ان میں سے میں شمار ہوں، میری بددعا بھی پہنچے گی. میں نے پچھلے ہفتے اپنی والدہ کو لے کر جانا تھا لاہور، وہ علیل تھیں کسی وجہ سے، ان کا علاج کروانا تھا، لیکن انہوں نے اپنی یہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کیا. میں نہیں جا سکا، میری والدہ درد میں ہے. تو وہ جو درد ہے اور جو ان کی آہیں نکلتی ہیں، جو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی بددعا بھی اس پہ پہنچے، اور اللہ برکت نہ ڈالے اس کی اس لانگ مارچ میں. یہ خانہ خراب قسم کے لوگ ہیں، یہ ملک کا امن برباد کرنے والے لوگ ہیں. یہ جب لانگ مارچ نکالے تو وہ حق پر ہے، اور لوگوں کہتا ہے اللہ نے کہا ہے چوروں کے خلاف جہاد کرو. ماشاء اللہ، اللہ نے چوروں کے خلاف جہاد کا کہیں حکم نہیں دیا، اللہ نے کہا چوروں کا ہاتھ کاٹو.
ٹھیک ہے، حکومت کاٹے، مطلب جو حکمران ہے وہ کاٹے، اپنے آپ سے نیا شرعی ایک شق بنائی ہے، چوروں کے خلاف جہاد کرو، جو اس میں مرتا ہے شہید ہو گیا، اپنا دین بنا رہے ہیں. تو وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں، جب خود کرتے ہیں تو حق پر ہے، جہاد ہے، شہید ہوں گے. جب خود حکومت میں آ جاتے ہیں، جب اپوزیشن وہی چیز کرتی ہے جو یہ چیز کرتے ہیں، تو وہ حرام ہو جاتی ہے، دوزخ میں جاتے ہیں. ہاں، اسے کہتے ہیں الکیل بالمکیالین. ہاں، کہ دو مختلف ترازو ہیں، اپنے لیے الگ ترازو ہے وزن کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے الگ ترازو ہے. تو یہ اگر کوئی سلفی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، پہلے تو ہم گمان کرتے ہیں کہ سلفی ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا. اگر وہ سلفی ہے تو نہ بلد ہے، جاہل ہے، یا اس کی ایسی کوئی چھپی ہوئی چیزیں تھیں جو اس نے اسے ظاہر نہیں کی، جس نے اس کا دل جکڑ لیا اس گمراہی نے، اسے توبہ تائب ہو اور ان چیزوں کو چھوڑے، یا پھر وہ سلفیت کا دعویٰ کرتا ہے. واللہ اعلم.